ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے خصوصی موضوعات پر پرائم ٹائم میں اس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک اور موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کل پورے بھارت میں، بہار میں ذات پات پر جو سروے ہوا، اس کے بعد سے الگ الگ طرح کے موضوعات بکھرے ہیں۔ مثلا پورے بھارت میں کتنے ذات پات ہیں، صرف بہار میں اگر دیکھا جائے تو وہاں کس قسم کی ذات ہیں، اور پھر کیرلا نے، تمل ناڈو نے، تلنگانہ نے، کرناٹک نے اور بھی کئی ریاستوں نے بہار کی ذات پات کے سروے کے بعد مدھیہ پردیش میں بھی یہ چیزیں سامنے آنے لگی کہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کا ہونا چاہیے۔ بھارت میں ذات پات ایک اہم ترین موضوع بھی ہے اور یہ ایک بڑا سیاسی کھیل بھی ہے۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہمیت کا حامل اس وقت ہو جاتا ہے جب مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اتوار کو 5 نومبر کو الزام لگایا کہ مہا گٹھ بندھن حکومت کے اپیسمنٹ سیاست کے تحت بہار کاسٹ سروے میں یادوں اور مسلمانوں کی آبادی بڑھا دی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ موضوع کہاں سے کہاں جا کر کے ٹھہر رہا ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں کچھ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، بہار کا جو سروے ہوا اور کیا اس کے فوائد ہوں گے، اور اس وقت ایک اہم ترین موضوع بھی ہے۔ 2024 سے پہلے اور اسمبلی انتخابات جو اس وقت آ رہے ہیں مختلف ریاستوں کے، اس کو چلتی بھی بڑا اہم ترین موضوع بن چکا ہے۔ میں تفصیلات میں جاؤں گا، بلکہ میں ایک نول کشور کمار کے مضمون کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے جو آپ لوگوں سے درخواست ہوئی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا اور دوسروں کو ان تمام چیزوں کو شیئر کرنے کی کوشش بھی کریں۔ ناظرین گرامی، گزشتہ ماہ جاری کاسٹ سروے کی رپورٹ کے مطابق بہار کی آبادی میں یادو 14.3% اور مسلمان 17.7% ہیں، اور پچھلی بار 1931 میں ملک کی مردم شماری میں ان ذاتوں کے اعداد و شمار تھے جو درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کا حصہ نہیں تھی۔ تب بہار میں یادوؤں کی تعداد آبادی کا 12.7 اور مسلمانوں کی تعداد 14.7% درج کی گئی تھی۔ تو یادوؤں کی آبادی کے مقابلے میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے بہار میں، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نول کشور کا ماننا ہے رنگریز اس ملک میں تہذیب و ثقافت کی علامت رہے ہیں، ان کا اپنا ماضی رہا ہے۔ آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار رہے ہیں۔ ان کے لیے سب برابر تھے، ذات یا مذہب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے سب کے کپڑے رنگے، سب کے کپڑے پر چھاپ لگائی۔ اسی لیے امیر خسرو نے بھی لکھا، چھاپ تلک سب چھینی رے، مئو سے نینا ملائے کے، پریم بھٹی کا مدوا پلائے کے، متواری کر دھنے رے، بلبل جاؤں میں ترے رنگ رجوا، اپنی سی رنگ دے نہیں رے، مو سے نینا ملائی کے۔ سیکولر ہندوستان پر یقین رکھنے والوں کے لیے امیر خسرو کا یہ گیت کسی خوشگوار احساس سے کم نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ٹیکسٹائل کی صنعت کی میکانائزیشن نے رنگ ریزوں کی روزی روٹی چھین لی ہے۔ ثقافتی طور پر ان کے برے دن اسی وقت شروع ہو گئے تھے جب رنگریزی کو ہندو اور مسلمان میں بانٹ دیا گیا تھا۔ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہم رنگریزوں کا سنہرا ماضی نظر آتا ہے، پھر چاہے وہ اودھ کے علاقے ہوں یا سلطنت دہلی کے وہ دن جب لال قلعے کے مینا بازار میں رنگریزوں کا رتبہ کسی منصبدار سے کم نہیں ہوتا تھا۔ اتر پردیش کے روہیل کھنڈ علاقے میں بھی رنگریزوں کا دبدبہ تھا اور بنارس تو ان کا اپنا گھر رہا۔ بنارسی ساڑیوں پر رنگریزوں کا کام آج بھی بولتا ہے۔ رنگریز بہار اور مغربی بنگال میں بھی رہے اور وہ پنجاب میں بھی رہے۔ آئیے
اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ناظرین گرامی، اگر ہم صرف بہار کی بات کریں تو بہار حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ذات پر مبنی مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق اس وقت ان کی آبادی صرف 43,347 ہے۔ یہ آبادی بھاگلپور، پٹنہ، نالندہ، بکسر وغیرہ اضلاع میں رہتی ہے۔ ظاہر یہ تعداد بہت کم ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک جامع تحقیق کی ضرورت ہے جو یہ بتائے کہ جن رنگ ریزوں کی دکانوں سے بازاروں کی رونق رہتی تھی وہ کہاں گئے؟ کیا انہوں نے پیشہ بدلنے کے بعد اپنی ذات بھی بدل لی؟ رنگریز اصل میں مسلمان ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس سیریز میں آپ لوگوں کے سامنے الگ الگ پیشہ سے وابستہ مختلف ذات جو کبھی ہندوؤں سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، اس کی تفصیلات کو ایک سیریز کے تحت دی وائر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی کے حوالے سے میں تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے سلسلے میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ رنگریز مسلمان ہوتے ہیں، تاہم ہندوؤں میں بھی رنگوا ہوتے ہیں جن کا کام رنگ ریزوں جیسا ہی ہوتا ہے۔ بہار میں رنگوا ذات کے لوگوں کی آبادی صرف 3001 رہ گئی ہے۔ رنگریزوں کی سماجی حیثیت کے بارے میں بات کریں تو انہیں سنی مسلمان سمجھا جاتا ہے، اور اگرچہ وہ اپنے پیشے کی وجہ سے اچھوت نہیں سمجھے جاتے، لیکن وہ مومنوں یعنی جلاحوں کی طرح اشرف مسلمانوں کے عزت و احترام کے لائق نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ جہاں تک سیاسی حصے داری کا تعلق ہے تو بہار میں ان کی آبادی کا کل آبادی کا صرف 0.00332% ہے، اور موجودہ جمہوری سیاست میں مستعدات کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ برادری یہ ذات اور اس کا پیشہ جو سماجی، ثقافتی، سیاسی اور معاشی حملوں کا شکار ہے، اپنے آخری سانسیں لے رہی ہے، کیونکہ دنیا بہت بدل چکی ہے۔ کچھ لوگ اب بھی اپنے فن کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب روٹی ہی میسر نہ ہو تو کب تک خالی پیٹ زندہ رہیں گے؟ یہ سوال کرتے ہوئے نول کشور کمار جو فارورڈ پریس نئی دہلی کے ہندی ایڈیٹر ہیں، انہوں نے اس کی تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، جب سے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ کاسٹ سروے کی بات سامنے آئی ہے، ہمیشہ سے اس بات کو لے کر کے کہ مسلمان کی آبادی کتنی اور مسلمان میں موجود مختلف ذات برادری کی کتنی آبادی، اور ہندوؤں میں سے جو اپنے آپ کو بڑے سماج کے کہتے ہیں ان کے مختلف شقوں کی کتنی آبادی، اس بات کو لے کر کے لگاتار بحث جاری ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ڈیلی اخبارات جو ہندی ہو یا انگریزی جو نیشنل سطح کے اخبارات ہیں، اس میں الگ الگ طرح کے تبصرے، الگ الگ طرح کی تفصیلات فراہم کرنے کی، گراؤنڈ رپورٹنگ کے ذریعے سے پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور جس کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو مسلمانوں کا اور یادوؤں کے تبصرے کے بعد امت شاہ کا یہ معاملہ مزید سیاسی بن چکا ہے۔ گزشتہ جمعہ 3 نومبر کو شاہ نے چھتیس گڑھ میں کہا تھا کہ بی جے پی ذات پر مبنی مردم شماری کے خیال کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس معاملے پر ووٹ کی سیاست نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے فیصلے بہت غور و فکر کے بعد اور مناسب وقت پر لیے جانے چاہیے۔ ایک طرف سیاست نہیں کرے گی کہہ رہے ہیں،
اور دوسری بات یادوؤں کی اور مسلمانوں کی آبادی بڑھا کر کے پیش کی یہ کہتے ہوئے سیاست کر رہے ہیں۔ اتوار کو مظفر پور میں اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی تھے جنہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پسماندہ طبقات کو ان کے حقوق ملے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب یہ بحث چھڑ چکی ہے، نئے نئے ذاتوں کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ دیوائر کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ جب بھی اس طرح کے ہمارے الگ ایپیسوڈز آئیں الگ الگ عنوانات سے، تو ان تمام لوگوں کی تفصیلات اور چھوٹی چھوٹی برادریوں کو وہ کہاں بستے ہیں، کیا ان کی آبادی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،